شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کیا ہی خوب شعر ارشاد فرمائے ہیں، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجرگی نہ ہو تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجرگی نہ ہو تو پھل کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا علم والے اور بے علم والے ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا علم اور کیا روشنی اور اندھیرا ایک ہو سکتا ہے؟ کیا رات اور اجالا ایک ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت ایک ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتا، علم اور بے علم ایک نہیں ہو سکتا۔ اسی کے معنی ہے علم ہی سے انسان مدبر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مفکر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان محدث کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مدبر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان عالم کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مفتی کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مدبر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان پکا عاشق رسول کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے، علم ہی سے انسان مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھیجتا ہے، علم ہی سے انسان ان ولیوں کا صدقہ لیتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اگر اس کا انتقال راستے میں ہو جائے تو اللہ رب العزت اس بچے کو اللہ رب العزت شہید کا مرتبہ اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ ارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر علم دین حاصل کرو، چین نہ کیوں جانا پڑے، علم دین حاصل کرو، مشقت نہ اٹھانی پڑے، علم دین حاصل کرو، تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے، علم دین حاصل کرو، بلکہ فیضان اولیاء اللہ سے لے کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل قیامت کے دن میزان میں شہیدوں کا خون، علماء کی قلم کی سیاہی کا اوزن تولا جائے گا، تو یہاں پر رزلٹ یہ ہوگا کہ علماء کی قلم کی سیاہی اتنی اوزندار ہوگی، شہید سے زیادہ علماء کی قلم کی سیاہی کا، شہید کے خون سے زیادہ علماء کی قلم کی سیاہی کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتویٰ رضویہ کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے فتویٰ عالمگیر کا وجود ہوتا ہے، جب قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے الدولۃ المکیہ کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے انوار البیان کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے فتویٰ عالمگیر کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے انوار البیان کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے انوار البیان کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے بخاری شریف کا وجود ہوتا ہے، قلم کی سیاہی سے جب سیاہی نکلتی ہے الدولۃ المکیہ کے ساتھ ساتھ ساری کتابیں علماء کرام لکھتے ہوئے نازل ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عالم دین سے کوئی شخص مصافحہ کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جب کوئی شخص عالم دین کو دیکھتا
جب کوئی عالم دین میری یعنی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا گویا اس نے میری صحبت میں بیٹھا، یعنی انہیں میری صحبت میں بیٹھا۔ ارے جو شخص دنیا میں میری صحبت میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار فرما رکھے ہیں جو عالم دین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو عالم دین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرما رکھے ہیں دنیا میں وہ میرے ساتھ بیٹھا، ارے جو سرکار کے ساتھ بیٹھا اللہ رب العزت تو اس کو جنت المقام میں ضرور بھیجے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں۔ ایک شیطان اپنے سارے شاگردوں کو لے کر ایک گھٹا کنارے تالاب کے بیچ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اس وقت سارے شاگرد موجود رہتے ہیں۔ جب اس شیطان عرض کرتا ہے کون کون سے کام آپ لوگ لے کر آئے ہیں، اس وقت عرض کرتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں آج دونوں کے نزدیک لڑائی جھگڑا کرا دیا، اور دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بھائی کو اور ایک بھائی سے لڑائی کرا دی، اور دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے کہا، دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی اس سے کرا دی، اور جب یہ کہنا تھا تیسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج طالب علم کو جانے سے روکا، تو جب یہی کہنا تھا طالب علم کو جانے سے روکا تو وہ بڑا شیطان اٹھ کر کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شخص عالم دین بن جاتا تو ہم اس کو بھٹکا نہیں سکتے، اگر وہ شخص عالم دین بن جاتا تو ہم اس کو کبھی نہیں بھٹکا سکتے، جب وہ شخص ایک علماء اکرام بن جاتا ہم اس کو کبھی نہیں بھٹکا سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کو علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ان اولیاء اکرام کی پہچان کو جانیں۔ ہم علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں، ہم علم دین حاصل کریں، اس لیے کہ سرکار جہاں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر رکھے، ہم علم دین حاصل کریں، اس لیے کہ فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پرے بچھائے، ہم علم دین حاصل کریں اس لیے کہ مچھلیاں ہمارے لیے دعا کریں، ہم علم دین حاصل کریں، سارے پرندے ہمارے لیے دعا کریں، سارے انسان ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آخرت میں سرکار دو جہاں کی شفاعت لے کر جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بے علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہر ایک ہنر رکھتا ہے، ہر ایک ہنر رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی ایک آیت کو نہ حاصل کر لو اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان اولیاء اکرام کا ہمارا صدقہ ہے۔ آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہیں۔ ہم آج اس پاؤں پر اس ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہم ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم آج دنیا میں موجود ہیں، اگر آج یہ دنیا بنی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب اپنے اپنے بچوں کو تعلیم دین یعنی علم دین حاصل کرائے، اپنے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اس لیے کہ جنت میں وہی تو آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ قبر میں اگر آپ کو کسی کی ضرورت پڑی تو آپ کے بیٹے ہی آپ کو موجود ہوں گے، اس لیے کہ یاسین آپ کو پڑھیں گے تو آپ کے بیٹے ہی بخشائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں جو غلطی ہوئی
اس کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان علماء کا صدقہ ہم پر جاری و ساری رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آج ان علماء کے صدقے آج ہم یہاں پر ہیں۔ میرے آقا ان کا صدقہ ہم پر ہر وقت جاری رکھے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جہانگیر بابا کے صدقے ہمارے دعائیں اور ساروں کی دعائیں قبول ہوں۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ